الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا دن، اور اس لیے بھی کہ ہم لوگ اس دنیا کے لیے نہیں ہیں بلکہ اگلی دنیا کے لیے یہاں پر عمل کرنے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے۔ اور ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، اور قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عقل وہاں لڑائی جاتی ہے جہاں پر اپنی عقل بڑی نظر آتی ہو اور قرآن چھوٹا نظر آتا ہو، حضور چھوٹے نظر آتے ہوں۔ وہاں پر عقل لڑانے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر اللہ بڑا اور حضور بڑے، وہاں پر عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی توفیق جو ہے وہ دین پر چلنے کی۔ اگر کسی کو سب سے بڑی توفیق ملے گی تو وہ توفیق ہوگی دین پر چلنے کی۔ اس سے بڑھ کر کوئی توفیق نہیں کہ آپ لوگ سارے کے سارے دین پر چلنے لگ پڑے، اس سے بڑھ کر کوئی توفیق نہیں ہے۔ اور جو بندہ اس کو سمجھ جائے وہ بندگی میں لگ جائے گا۔ اب انہیں سمجھ نہیں نہ آتی، کیونکہ غفلت کا مقام ہے نا۔ دنیا بڑی نظر آتی ہے، آخرت چھوٹی نظر آتی ہے۔ یہاں کہتے ہیں یار یہ سودا نہیں، آگے جا کے ہم لوگ کیوں اپنی زندگی اس ناپ پر گزارتے ہیں؟ اس لیے گزارتے ہیں کہ میں معلوم ہے اللہ بڑا ہے، ابھی اس نے بہت کچھ دینا باقی ہے۔ اور میں آگے بھی کہا کرتا ہوں کہ دنیا کو جنت بنایا جا سکتا ہے، دنیا کو جنت بنایا جا سکتا ہے ایک لحاظ سے۔ وہ کیسے؟ جنت میں سکون ہوگا، جنت میں سکون ہوگا، کوئی لفڑا نہیں۔ جنت میں سکون ہوگا۔ دنیا میں آپ سکون حاصل کر لیں، آدھی جنت مل گئی۔ آپ سکون میں تب رہیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلیں گے۔ سکون میں اپنی مرضی ہے ہی نہیں۔ اس نے مجھے یہ کیا کہا، مرضی اس کی، بس ٹھیک ہے، کہ بیٹے ہم نے داڑیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ مرضی اس کی ہے، اپنی تھی نہیں۔ اپنی ہوتی تو ہم بھی کچھ اور ہوتے۔ اپنی مرضی چلنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی مرضی پر چلنے والا وہ انعمت علیہم، بس وہ ان میں سے ہو سکتا ہے جن پر انعام کیا گیا ہے۔ وہ ان میں سے ہو سکتا ہے جو مانگ رہا ہے یا اللہ ان کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے بندگی کرنے کی، اور بندہ پھر بندگی کرتے ہوئے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اکثر بات بیشتر ہم لوگ جب حور کی بات سنتے ہیں کہ یار جنت میں حوریں ملیں گی، جنت میں حوریں ملیں گی، تو ہمارا ذہن ذرا نیگیٹو سیکسی ہو جاتا ہے نا، کہ جنت میں حوریں ملیں گی، اور مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ میں بچپن میں ایک شعر پڑھا، میں نے کہیں پر لکھا ہوا تھا، جنت کی دیوار پر چڑھ کر میں نے دیکھا ایک وحشی ملا حور کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اب جس نے بنایا ہوگا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کس قانون کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے، سورۃ الدخان 54 آیت میں آتا ہے، اور ہم بندوں کو جنت میں داخل کریں گے اور ہم ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کریں گے۔ یہ نعمت کون دے رہا ہے؟ اللہ کریم دے رہا ہے کہ ہم نکاح کریں گے۔ نکاح کون کرے گا؟ اللہ کریم کرے گا۔ ہم نکاح کریں گے ان سے جو بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سارے دل چنا کشش پیدا کر رہا ہے رب کو کہ وہاں پر بھی یہ ہے۔ یہاں پر کوئی چیز ایسی نہ سمجھو کہ جس کی تم کمی محسوس کرو کہ وہاں پر نہیں ملے گی، وہاں پر بھی ہوگی۔ اٹریکٹیو کہ یار اٹریکشن دی جا رہی ہے کہ چلو اس طرف چلو، ادھر بھی دیکھا کرو، وہاں پر بھی ہے یہ نعمتیں۔ میرے نزدیک میں آگے کہا کرتا ہوں کہ جنت اللہ کے دیدار کا محل ہے۔ جنت اللہ کا دیدار کا مقام ہے۔ دنیا میں اللہ کا دیدار ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کہے کہ میں نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے وہ کافر ہے۔
اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کریم کا دیدار نہیں ہو سکتا، نبی کریم کا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کریم کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم کا دیدار جنت میں ان آنکھوں سے ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آگے کیا؟ اور اگر کوئی بندہ یہ حوروں کی بات سمجھتا ہے نا، ہمیں تو دنیا چلا دیدار کرا ہونا چاہیے نہیں، حوراں والے پاسے سے ہے ہی نہیں، ایتھوں دی حوراں نہیں سنبھالیاں جاندیاں، ایتھوں دی حوراں نہیں سنبھالیاں جاندیاں، جڑی ایتھوں دی حوراں سنبھال لیں گے اتھوں دی سنبھال لیں گے۔ ایک مفہوم تھا نا حدیث پاک کا کہ جب دنیا میں کوئی بیوی اپنے حامد سے لڑتی ہے تو جنت میں حور کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس ہے، اس کے بعد میرے پاس آ جائے گا۔ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ آپ کے لیے واضح لگانے والی آپ کی بیوی موجود ہے جو یہ کہے گی کہ بھئی میرے پاس آ جانا ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ میرے پاس آ جانا ہے۔ اصل میں یہ تھوڑی سی جو بات ہے نا کہ چلا جانا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ نہیں واقعی چلے جانا۔ تو اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے اور وہاں تمہارے نکاح ہم کارے دیں گے بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ اور اگر کیا کہتے ہیں نا کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو یہ بھی دے گا تو ہمیں قبول ہے۔ اپنی مرضی سے یہ نہیں کہنا ملنی چاہیے حور، جب اللہ کریم جو ہے کوئی نعمت دے تو وہ قبول ہے۔ یاد رکھیے گا وہاں پر شہوات نہیں ہوگی، یہ جو ہمارے اندر کی چیزیں ہیں نا ان کو جو جب تک صاف نہیں ہوگی آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہاں تکبر والا نہیں جائے گا، وہاں حاسد نہیں جائے گا، وہاں کینہ پرور نہیں جائے گا، وہاں گندا نہیں جائے گا، وہاں پاک صاف لوگ جائیں گے۔ یہاں پر جو آپ کے جتنے بھی گندے خیالات ہو سکتے ہیں نا وہ وہاں نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر جس نے جانا ہے کینوں سے پاک جانا ہے، یہاں چاہے وہ آگ میں جل کر ہو جائے، چاہے وہ آگ میں جل کر ہو جائیں یا دنیا میں آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، کیونکہ یزکیہم یہاں پر سرکار نے جن کو پاک صاف کر دیا وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے پاک صاف تھے نا، جنت خرید بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے جو جنتی لوگ ہیں پاک صاف ہو کر جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا قانون قرآن و سنت کا ہے، تیرا میرا نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا قانون ہے، تیرا میرا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے یہ کہے یہ ایسے ہونا چاہیے، پہلے ایک کالے کر سارے لوگوں نے مل کے نا قانون بنا لیا، تو کوئی یا قرآن و سنت تو بات ہوئے، پہلے تو کوئی قانون بنا لیا۔ جو قانون بنائے گئے یا بنا دیے گئے، صحابہ کرام کا اجماع جہاں پر ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا کہ وہ حضور کے بعد خلیفہ ہیں۔ اب کوئی انکار کرے تو قرآن و سنت کا انکار ہے، کیونکہ قرآن و سنت کو اکٹھا کرنے والوں نے حضرت ابوبکر کو چن لیا۔ اب جو اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اور چننے والے عظیم لوگ عام لوگ نہیں تھے، وہ بدر والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہوا تھا اور فرما دیا ہوا تھا تم جو مرضی گناہ کر لو تمہیں معاف ہے۔ وہ احد والے تھے، وہ خندق والے تھے جنہوں نے چن لیا ہوا تھا، اس لیے درجہ وائز ان کو رکھا گیا ہوا تھا کہ سب سے پہلے بدر والے آئیں گے بھائی، مہاجرین آئیں گے بھائی، ان کو رکھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہارا نکاح کر دیں گے بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ پھر ایک اور سورۃ طور 20 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے وہ قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم نے ان کا نکاح حور عین بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیا ہوگا۔ تکیہ لگائے ہوئے، تکیے پر ایک مجھے بات یاد آئی، آپ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء کی حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کوئی بندہ کسی کو کہنا تکیہ یاد تکیہ پیچھے رکھ لے تو اس کا انکار نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یار اے کی بڑے بڑے تکیے لا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب مجھے محسوس ہوا نا کہ یہ ٹیک لگانے سے یہ آپ کا جو بیک بون سیدھی رہتی ہے تو مجھے لگانا پڑا۔ اب درد دیتے ہوئے میں پیچھے تکیہ لگا کر بیٹھتا ہوں، ویسے بیٹھوں نا تو یہ مجھے درد کرنی شروع کر دیتی تھی۔ وہ اس لحاظ سے جنہوں نے تکیے لگائے ہوتے تھے وہ غلط لوگ نہیں تھے، یہ بڑے بڑے تکیے لگا کر بیٹھے ہوتے تھے۔ جنت میں بھی یہی ہیں، تو دنیا میں بھی جنت بنا لینی چاہیے نا کہ وہ تکیے جو لگا کر بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی تحت در تحت وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں پر مزہ کچھ اور ہوگا نا۔ آپ کو یہ پلر پسند نہیں ہے، آپ نے کہا یہ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جائے گا،
آپ کو یہ دیوار پسند نہیں، دیوار وہ ویسے سٹون کھڑے رہیں گے، دیوار ادھر ہو جا ادھر ہو جائے، جو دل چاہے گا وہی ہوگا۔ یہاں پر وہ کرنا ہے جو اللہ چاہے، وہاں پر وہ ہوگا جو تو چاہے۔ یہاں پر وہ کرنا ہے اللہ چاہے، اور وہاں پر وہ ہوگا جو تو چاہے۔ تیرے چاہنے پر اللہ نہیں فرمائے گا کن، ہوتا چلا جائے، پھر اختیار دے دیا جائے گا نا، وہاں پر اختیار دے دیا جائے گا جو تیرا دل کرتا ہے نا۔ ایسے کھانے کی ریسپی دیکھ لو، سارے سارے جڑیاں جڑیاں اتنے جا کے مانگ لینا کہ اللہ بھی کھانا ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا جس کی جس پر نظر ہوتی ہے نا اس پر ہوتا ہے۔ حضرت معروف کرہی رحمت اللہ علیہ، ان کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ آسمان کی طرف ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھ رہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ بندہ صرف میری محبت میں دین پر چلتا تھا اور میرے دیدار کا متمنی تھا، اس لحاظ سے اب میرا ہی دیدار کر رہا ہے۔ جس کی جو سوچ ہوگی وہیں پر ہوگی۔ لیکن قرآن کی بات اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ حوروں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس کا انکار ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے کہ خیموں میں محفوظ رکھی ہوئی حوریں، خیموں میں محفوظ رکھی ہوئی حوریں، اور سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے اور ان کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی گویا وہ محفوظ رکھے ہوئے موتی۔ اور قرآن پاک میں ان کے علاوہ، حوروں کے علاوہ یہ بھی آیا ہے کہ پارٹنر جو آپ کے ہوں گے، ساتھی جو آپ کے ہوں گے، یا ازواج جو آپ کے ہوں گے، عورتوں اور مردوں کے دونوں کے جو پارٹنر ہوں گے وہ بھی ہوں گے۔ اس کے قرآن پاک میں جنتیوں اور عورتوں اور مردوں کے لیے پاکیزہ ساتھیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہاں پر کچھ اکثر رولا پڑتا ہے، یار بڈی نو کوئی ملے گا، بڈی نو کی ملے گا، اور وہی حیوان ملے گا۔ اکثر و بیشتر اس کا مذاق یا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے۔ مرد نو تے بترورا مل جان گیا تے عورت نو، جو عورت بھی یہ سوال کرتی ہے، میرے نزدیک میری ذاتی رائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب باب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا اور مائی حوا سلام اللہ علیہ کو نیچے اتارا، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا تھا بہن اور بھائی پیدا ہوتے تھے، اگلے سال جو بہن اور بھائی پیدا ہوتے تھے ان کی ریسیپروکل شادی کر دی جاتی، پہلے والی بہن کی دوسرے والی بھائی سے اور اس کی بہن کی اس سے شادی کرنی، بہن بھائی کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور اس سے ہی اولاد پیدا ہوتی چلی گئی۔ 40 بچے تقریباً اما حوا کے گھر پیدا ہوئے اور ان کی آپس میں ہی شادیاں کی گئی۔ کن کی گئی تھی؟ بہن بھائیوں کی ہی شادیاں کی گئی۔ قانون اس وقت کیا تھا؟ بھائی تاری مہربانی ہے اتنے جا کے جتنا مرضی کر لینا، پاویں عورت ہوئے پاویں مرد ہوئے، اللہ نے جی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری عورت میرا مرد اتنے ہی دیتا رہا۔ اتنے فرعون کی جو بیوی ہے آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، ان کا نکاح حضور سے ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں میری ماں کا نکاح دوسرے نل کے طرف، پاپا کا نکاح ہوا ہی نہیں کسی کے ساتھ، ان کا نکاح کسی کے ساتھ ہوا ہی نہیں تھا، وہ بغیر کیا کہتے ہیں باپ کے پیدا ہونے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہاں پر یہ پارٹنر کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہاں پر دنیا میں، اور خاص طور پر یہ برے صغیر کے لوگ، عرب والے اتنا نہیں سوچتے ہوں گے۔ یہ برے صغیر کے لوگ جو ہے نا، جو عورت کو ستی کرنے کے عادی ہیں، عورت کو مارنے کے عادی ہیں، بیوہ کا نکاح نہیں کرنے دیں گے، یہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں۔ جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں نا ان کا پرابلم ہے، ہماری سوچیں اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، گٹیا سی سوچیں ہوتی ہیں نا بس، اس لحاظ سے وہاں پر عرب کے مطابق، آگے میں ایک اور حدیث سناؤں گا، عرب کے مطابق جو ہے وہاں پر ایک عورت 10 دفعہ شادی کر لے کوئی پرابلم نہیں، ایک عورت 10 مرتبہ شادی کر لے کوئی پرابلم نہیں، یہاں پر کر سکتی ہے، یہاں پر پرابلم۔ اس لحاظ سے قرآن پاک میں جہاں پر حوروں کا ذکر ہے وہاں ازواج پاک بیبیاں، اور میں نے آگے بتایا تھا کہ جنت میں وہی جائے گا جو پاک ہوگا، حسد کینہ بغض نہ جب تکبر تعصب والا بندہ نہیں جا سکتا، شہوت والا سیکسی بندہ نہیں جا سکتا، زانی شرابی سارے پاک صاف ہو کے جائیں، یہیں پر ان کا ذرا اور رندہ پھیریا جائے گا نا، رندہ پھیرنے کے بعد ہی جائے گا، ویسا نہیں جا سکتا، وہاں پاک صاف لوگوں نے ہی جانا، یہاں پر پاک صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ تیرے تیرا اینج رہنا جی میں مرغابی پانی چ رہتی، یہاں دنیا میں ایسے رہنا جیسے مرغابی پانی میں رہتی ہے، اور مرغابی پانی میں رہتی ہے، پانی لگتا نہیں ہوتی پانی سے،
دنیا میں ایسے رہنا دنیا تینوں تنگ نہ کرے، تو دنیا نو تنگ کر کے رکھنا۔ دنیا میں تو نے دنیا کو تنگ کر کے رکھنا ہے، دنیا تجھے تنگ نہ کر سکے۔ یہ اس طرح کیوں نہیں چل رہا، تو اس طرح تو نے کہنا میں اپنی مرضی نہ چلنا، تو اپنی مرضی نہ چل رہا یار، ایک نہیں گل۔ اگر کوئی میری مرضی پسند نہیں کرتا یار کس طریقے سے چل رہا، تو اپنی مرضی چل، جا کام کر، سانو کی کہنا، ہم تجھے تنگ کریں گے، تو ہمیں کیا تنگ کرے، ہمیں تنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہوتا ہے ہمارا نام ہم کہتے ہیں صوفی ہے، فقیر آدمی ہے، تو کون سا ہے فقیر آدمی؟ حضرت ابوبکر صدیق فقیر، گھر بار سرکار پر اٹھانے والے، عثمان غنی امیر ہے لیکن فقیر ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر ہے فقیر ہے، خدا سمجھائے گی نہیں، فقیر ہے۔ اس طرح سے وہ جنت میں ہی جائیں گے، ہے امیر آدمی، مدینہ پاک کے امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ غریبوں سے پہلے بھی جائیں گے، جنہوں نے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جانا ہے نا، یہ ان سے پہلے بھی جائیں گے، اس لیے کہ یہ دل کے فقیر ہیں، دل کے فقیر ہیں۔ یہاں پر کوئی معاملہ ہو جائے تو بندہ پوچھتا ہے یہ فقیری کیا ہوتی ہے، بہت تیری سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم لوگ نا غریب لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے مسائل اتنے ہوتے ہیں ہمیں فقیری سمجھ نہیں آتی۔ فقیری کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں پر جس کے ساتھ تعلق ہوگا نا وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایسا نہیں، پیپر نہیں ہو سکتا۔ جو بیٹے کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو اولاد کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے ذمے اولاد اپنی آتی ہے، دوسروں کی نہیں آتی کہ دوسروں کی اولاد کو پالنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، وہ ساروں کے لیے رحمت ہے۔ اور میں پیچھے ایک حدیث پڑھی، جب سرکار معراج پر گئے نا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ملے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ملے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ملے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ملے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا میں نے جب دیکھا نا حضرت ابراہیم کو، وہ بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور کیا ہے؟ مزمل کوئی بتائے گا بیت المعمور کیا ہے؟ پہلے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے نا تو وہ اس بیت المعمور کے گر چکر لگاتے تھے، وہاں پر بھی اللہ لگا رہا تھا، بیت المعمور کے چکر لگاتے تھے۔ 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اس میں، پھر کبھی نہیں آتے وہاں، 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ کبھی نہیں آتے۔ اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام وہاں پر روحانی طور پر بعد از سال وہاں پر ہے کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ یہ جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے نا یہ بیت المعمور کے عین نیچے ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت انہیں یا اللہ اتنے تو میں کر سکتا ہوں طواف اتنے ہوتا نہیں پیا، اللہ کریم نے گھر بناؤ، بیت المعمور کے عین نیچے خانہ کعبہ بنا ہوا جہاں ہم جا کر طواف کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ساڈے بابیاں دی کتنے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھا، جب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا میں کہ سرکار کراس کر گئی، سرکار کراس کر کے سدرۃ المنتہا پر آ گئے۔ جب سرکار سدرۃ المنتہا پر آ گئے اور اس کے بعد سرکار دو علیہ الصلوۃ والسلام اتنے قریب رکھ کے چلے گئے کہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ کہ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا، ٹائم اینڈ اسپیس سے نکل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آنکھوں سے اللہ کریم کو دیکھ لی۔ یہاں پر جو بات میرے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ قبر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، تعلق قبر کے ساتھ بھی، حضور کا تعلق مدینہ منورہ میں قبر کے ساتھ بھی ہے، لیکن مقام وہاں پر ہے جہاں پر پہنچے تھے اللہ کے پاس۔ اب بھی حضور اس وقت بھی اللہ کے قریب اسی مقام پر، رب العالمین و رحمت اللہ عالمین علیحدہ علیحدہ نہیں، مقام تو مقام سمجھ آئے گا نہیں آئے؟ نبی نے کہا کس کو دیکھا؟ آسمانوں پر، سمجھ آ گئی نا؟ اور خود کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے جنت کو دیکھتے ہوئے آپ اللہ کے پاس، اور ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہاں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مقام وہی ہے جو میرا نبی بتا گیا، باقی سمجھنے کی بات ہے کہ آگے بندہ کیا سمجھتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سورۃ آل عمران میں 15 نمبر آیت، اور وہاں پر پکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں پکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔
عورتوں اور مردوں کے لیے پارٹنر کیسے بنائے جائیں گے؟ میں نے آگے بتایا کہ اہل جنت کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے، نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں پاکیزہ بنا دیں گے اور اپنے شوہروں سے محبت کرنے والا بنا دیں گے، اور یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کے لیے یہ ہوگا بیویاں بھی نئیاں نئے سرے سے بنا دیں گے اور پاک بنا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ ہم اہل جنت کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ فرض کرو تسی دنیا دیکھتے پہ یا میری بیوی ہے، ایک مثال، وہی چہرہ اللہ دے سکتا ہے کسی کو، وہ جہنم میں بھی چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بندہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں عورت کو دوسرا حامد بھی دے سکتا ہے۔ وہاں پر ہمارے جیسے قانون نہیں، وہاں پر معاملہ کچھ اور طرح کے، اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویوں کو خوش کر دیا جائے، اور کرنے والا کیڑا ہے؟ اللہ کریم۔ یہاں نہ سوچے بڑی کرے، تھوڑی سی اپنے ذہن بڑے کرے تاکہ وہاں پر آپ کو اللہ آپ کی نیت کے مطابق دے۔ یہاں تنگ ذہنوں والوں کی جگہ ہے، وہاں پر تنگ ذہن والوں کو نہیں، بڑے ذہن کریں۔ جب بڑے ذہن ہوں گے نا بیٹے، سوچے بڑی ہوں گے۔ جیسے میں اس بڑے ذہن کی بات کب کیا کرتا ہوں، ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا اور سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن ایک نیک لوگوں کی یونین بنے گی اور شفاعت کبریٰ کے لیے سارے کے سارے جائیں گے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ہوتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج شفاعت کبریٰ میں نہیں کر سکتا، لیکن جو کر سکتا ہے میں اس کا بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہے۔ کیونکہ پہلے ہی بتایا تھا میرے بعد آئے گا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد نے آنا ہے، تو اس لیے وہی بتائیں گے کہ آج تم نے جانا ہے نا تو سب سے پہلے پہنچ جاؤ حضور علیہ السلام کے بعد، اور جب سرکار کے پاس آئیں گے سرکار میں انا رہا، میں اسی کام کے لیے شفاعت کبریٰ کے لیے مقام محمود پر کھڑے ہو کر حضور نے جو شفاعت کرنی ہے، اور شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے کہ حضور نے سجدے میں گرنا ہے، اور محدثین کہتے ہیں 7 دن تک گرے رہیں گے سجدے میں، اور پھر اللہ کریم فرمائے گا محمد سر اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا۔ اور آپ کیا مانگیں گے؟ کسی بھی شفاعت نہیں کرنی سرکار نے۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب ہے یا اللہ فیصلے کا دن مقرر کر تاکہ جنت والے جنت میں جائیں، فیصلہ تو ہو، فیصلے کا دن مقرر کروانا یہ میرے نبی کی شان ہے، کسی نے مجال نہیں نا اللہ نے کوئی فیصلہ کرا۔ وہ طریقہ کار سمجھ آ گیا؟ اب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیا ہوگا، نیک لوگوں کی یونین کہاں سے گھومتی ہوئی کہاں پر آئے گی، اور میں نے یہ یقین رکھا ہوا کہ میں کدھر نہیں گھومنا، میں سرکار نہیں کھڑا ہوں، میں نہیں بھائی کدھر جانا، میں پہلے ہی، کیونکہ میرے دماغ میں ہے نا، میرے دماغ میں آ گیا کہ نبی کی حدیث یہ موجود ہے، تو میں نے عقیدہ کیا بنانا ہے کہ بھئی یا اللہ تیری مہربانی میں نے پہلے ہی اتھے رکھی، میں ادھر ادھر گھومدیا نہیں جانا۔ یہ ہوتا ہے ذہن کو ساتھ ہی بڑا کر لیں، جیسے حضور علیہ السلام و تحیۃ السلام کی حدیث ہے کہ میں کل اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ پوچھا کہ کیسے؟ کہا ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں نا جو پانی سے دھوتے ہیں وہ چمک رہے ہوں۔ کیا ہوگا؟ آپ ہاتھ سے کر ہاتھ کا پرابلم ہے؟ اچھا کہاں تک پہنچا؟ ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اے تو چمکا کے جانے کیونکہ حضور نے پہچاننا آپ کو کس سے؟ آپ کے وضو کے اعضاء سے۔ اگر وضو نہیں کیا ہوا تو اعضاء کیسے چمکیں گے؟ اس لیے یہاں سے چمکا کر جانا ہے، نمازیں پڑھ کر جانا ہے، وضو کر کے جانا ہے۔ اور میں نے آگے بھی سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو مصلی پر کھڑا نہیں کرتا، مصلی پر جو کھڑا کرتا ہے اسے بخشایا ہوتا ہے۔ اور اس کی میں نے مثال دی تھی، وضو جب کرتے ہیں گناہ بخشے جاتے ہیں، جنت کی طرف 8 دروازے کھل جاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے پر۔ جب
بخشا جاتا ہے اور دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مسلح پر کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ گنہگار نہیں، کس کو؟ جس کو بخش دیا جاتا ہے تو اس کو کھڑا کرتا ہے۔ آپ اس وقت سمجھے بخشے ہوئے، بڑا اینگل لے نا، چھوٹی چھوٹی سوچے نہ سوچا کرے پتہ نہیں میں بخشیا جانا کہ نہیں بخشیا جانا۔ یہ رب پر آپ کو نامید دیا ہے، کافر ہو، اللہ کی رحمت سے تو کافر نامید ہوتا ہے، کیوں نہیں بخشیا جانا؟ ہم نہیں جانا یار، جو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اللہ نے ان کو نہیں بخشنا، اور جو سارے باہر والے ان کو بخشنا ہے۔ کن کو بخشنا ہے؟ انہی کو بخشنا ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ کریم نے ان کو ہی بخشنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لحاظ سے یہاں پر کیا کہتے ہیں، بندو جنت میں جو جی چاہے کی بات کی گئی ہے، اور جی چاہے وہی چاہے گا جتنی لمٹ اللہ کریم نے اس کے لیے مقرر کی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جی چاہے، یہاں پر آپ کی لمٹ بڑی ہوگی نا تو وہاں پر آپ کے لیے معاملہ کچھ اور ہوگا، یہاں پر دماغ بڑا کر کے جانا۔ یہاں پر جیسے ایک مثال میں دینے لگا، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت کٹھے بھیجے گئے، ایسے انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اکٹھے بھیجے گئے، میرے بعد قیامت ہے۔ یہ 1447 تقریباً 1447 ہو گئے، یہ ابھی تک نہیں آئی۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں اور قیامت حالے تک نہیں جائے، 1500 سال ہونے لگے جے، حالے تک نہیں آئے۔ نقطہ سمجھ لیجئے گا میری بات۔ 1447 حضور نے ارشاد فرمایا جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، 3 یا 4 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، کل قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا، اتنا ایسے اشارہ فرمایا۔ اب 2 چیزیں آ گئی، کل قیامت والے دن جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا میرے ساتھ ہوگا، دوسری کیا؟ قیامت اور میں ان فرق سمجھ آیا جی؟ قیامت حالے تک نہیں آئی، بیٹیوں کو پرورش کرنے والے بھی نبیاں دے والے نہیں ہونے جے، فاصلہ بڑا جے۔ نبیاں نے نبیاں والے مقام پہ ہونا ہے، ساڈے والے مقام پہ نہیں ہونا۔ مانا کیا فرمایا جاتا ہے؟ جس نے جس سے محبت کی وہ اس کے ساتھ ہوگا، نہیں ہوگا، وہ کچھ اور بات ہے۔ اس کے صدقے میں جنت میں جا سکتا ہے، نبی کے صدقے میں جنت میں جا سکتا ہے، نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یار سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نبی کی جگہ پر ہے، انبیاء کرام نے انبیاء کرام کے ساتھ ہونا، اور سب سے اونچا مقام ہی میرے نبی کو ہونا۔ اے کہو تھی اجازت لے کے ملن چلے جاؤ، یہ کہو تسی، ورنہ آپ کو معلوم ہے جنتیں بھی کتنی ہیں، اور 7 قسم کی جو جنتیں بیان کی جاتی ہیں، اور سرکار نے فرمایا جنت الفردوس میں جگہ مانگو، وہ سب سے اوپر والی، یعنی سب تو زیادہ جو اور روشنی جو نا ہوتے جے جنت الفردوس میں ہوگی، اس نے کہا اوپر والی جنت مانگو۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جہاں پر سرکار ہوں گے ہم وہاں پر ہوں گے، اس سے نتیج ہو سکتے ہو ماما، لیکن میرے نزدیک فرق بہت زیادہ ہے، اتنا 1447 سال تھا، اتنا فرق ہے۔ تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں ہے؟ آگے چلتے اس لحاظ سے حدیث میں آیا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، صحیح بخاری 3254 میں، ان کے چہرے 14ویں کے رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا، اس کے چہرے آسمان میں موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں میں جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے اس جیسے روشن ہوں گے۔ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں بغض ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ حسد ہوگا۔ ہر جنتی کی 2 حور عین بیویاں ہوں گی، اتنی حسین کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دیکھا جا سکے۔ صرف وہی دیکھے گا، باقی نہیں۔ اللہ، یہ ان کے لیے جو یہاں پر زانی نہیں ہے، جو یہاں پر نہیں۔ کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے، نظر نیچی کر لے، عبادت میں حلاوت ملے، یعنی عبادت مزہ آئے گا۔ تو نظر ہمارے لیے نیچی کر لی تو یہ عبادت مزہ آئے گا، کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھنا شروع کر دیتے نا غیر اللہ کو، تو پھر اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ کو پسند نہیں آتا۔ آگے چلتے ہیں، سرکار نے فرمایا صحیح مسلم 7147 میں، جنت میں بیوی سے محروم کوئی شخص نہیں ہو۔ تو سمجھ آ گئی نا، جنت سب کی بیویاں ہوں، کوئی محروم نہیں ہو۔ اتنے کوئی کہنا میں بیوی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنے ساری چیزیں سارے فرسودہ خیالات اتنے رہے ہیں۔ سنن ترمذی 163 حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4،
عظیم گھبراہٹ والے دن سے معمون رہے گا، بچا رہے گا۔ نمبر 5، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک وہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ نمبر 6، 72 جنتی حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے سلسلے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ 72 حوریں شہیدانوں ملنے سانوں نہیں ملنی ہیں۔ جب شہید کے لیے بات کی گئی کہ اس کو 72 حوریں ملیں گی، صحیح مسلم 7146 میں آتا ہے۔ جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر، ان کے کپڑوں میں پھیل جائے گی، وہ حسن و جمال میں اور بڑھ جائیں گے ہر جمعے تڑا اس روز جنت، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں بڑھ چکے ہوں گے۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا۔ وہ کہیں گے اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی زیادہ حسین ہو گئے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کوئی ایک کیلا کھاتا جائے گا نا، اور بعد دوسرا کیلا کھایا جائے گا نا تو وہ ذائقہ کچھ ہو رہے گا۔ جدو تسی کیلا کھاؤ گے ہر دفعہ ذائقہ علیحدہ ہوئے گا۔ تو جمعے نو آنا تو علیحدہ حسن، اس تو بعد علیحدہ حسن، وہاں پر آگے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے 2232 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت دے، اسے معاف فرما، اس کی باعزت ضیافت فرما، اس کے داخل ہونے کی جگہ قبر کو وسیع فرما، اور اس کے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا، اور اسے اس گھر کے بدلے میں بہتر کر، اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر بن، اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما، اور اس کو جنت میں داخل فرما، اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اسے پناہ عطا فرما۔ جنازے پر میرا نبی یہ دعا مانگتا ہے۔ صحیح بخاری 6568، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک منور کر دے، اور ان تمام کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر۔ یہ حدیثیں ہیں اور صحیح حدیثیں سناتے ہیں کہ دنیا مافیہ، جو دنیا تاڑے کو جنیا چیزاں نے، جو کچھ نے، جنیا گڑیاں مکان سب کچھ جو کچھ بھی ہے، اس میں اس کا دوپٹہ جو ہے نا اس سے بھی بہتر ہے۔ اور اکثر کہتے ہیں نا کہ ایک نماز جو ہے وہ ایک نماز جو ہے یہ دنیا میں جو کچھ ہے نا اس سے بہتر ہے۔ ایسا میں درس دیتا نا جو کوئی دنیا نا